ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ پیارے ناظرین، آج کا یہ سچا واقعہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو کسی قبرستان میں رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ بے شک یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین فعل ہے اور قابل مذمت ہے، لیکن اس وقت کا بادشاہ ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس سے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ بادشاہ کو خواب میں اس سفید پوش نے سارا ماجرا سنا دیا اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ایک زانی شخص کو مشیر خاص کا عہدہ کس وجہ سے دیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھنی چاہی تو فوراً ہی خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال بات کی تکمیل کرنا ضروری تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو روانہ کیا۔ سپاہی روانہ ہوئے، جائے وقوع پر پہنچے اور وہ شخص وہیں موجود تھا۔ وہ شخص سپاہیوں کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جو اسے طلب کیا جا رہا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا بھی اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ لیکن بادشاہ اس فیصلے پر مطمئن نہیں تھا۔ وہ مسلسل کشمکش کے عالم میں تھا کہ ایک زانی کو مشیر خاص کیوں بنایا گیا۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا۔ اس بار بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کو کہا۔ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے، کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکی، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اس سب کا مقصد اس کو گمراہی میں رکھنا تھا۔ تو ناظرین، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگی تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی۔ اپنے ارد گرد ذرا نگاہ دوڑائیں، کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہمیں بار بار گناہ کا موقع ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مرد اسے اپنی جیت سمجھتا ہے، عورت اسے اپنی جیت سمجھتی ہے۔ یاد رکھیں، پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹھیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان جھنجھوڑ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ دور ہٹو، باز رہو۔ مگر دوسری بار یہ شدت کم پڑ جائے گی اور پھر ختم۔ انسان مست رہتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا، آسان بھی ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، مگر نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ گناہ کی طرف انسان جلدی مائل ہو جاتا ہے، جبکہ نیکیوں کی طرف اسے خود کو مائل کرنا پڑتا ہے۔ خدا را آپ سب لوگ گناہوں کی لذت کے عادی ہونے کی لعنت سے بچیں۔ اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچیے، نکلے اس گناہوں سے، کیوں حیا کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔